بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ ماں اپنے جگر کے ٹکڑے کو جہاد اور شہادت پر آمادہ کرتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جس قلعہ میں پناہ گزین تھی، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی ماں بھی وہی ان کے ساتھ تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ میں قلعہ سے باہر نکل کر پھر رہی تھی، عقب سے پاؤں کی آہٹ معلوم ہوئی، مڑ کر دیکھا تو سعد رضی اللہ عنہ ہاتھ میں حربہ لیے جوش کی حالت میں بڑی تیزی سے بڑھے جا رہے ہیں، اور یہ شعر زبان پر ہے: ذرا ٹھہر جانا کہ لڑائی میں ایک شخص اور پہنچ جائے، جب وقت آ گیا ہے تو موت سے کیا ڈر ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی ماں نے سنا تو آواز دی: بیٹا دوڑ کر جا، تو نے دیر لگا دی۔ سعد رضی اللہ عنہ کی زرہ اس قدر چھوٹی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سعد رضی اللہ عنہ کی ماں سے کہا: کاش سعد کی لمبی زرہ ہوتی۔ اتفاق یہ کہ ابن الارقا نے تاک کر کھلے ہوئے ہاتھ پر تیر مارا، جس سے اکحل کی رگ کٹ گئی۔ خندق کا مارکا ہو چکا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد کے صحن میں ایک خیمہ کھڑا کرایا اور ان کی تیمارداری شروع کی۔ اس لڑائی میں رفیدہ ایک خاتون شریک تھی جو اپنے پاس دوائی رکھتی تھی اور زخموں کی مرہم پٹی کرتی تھی۔ یہ خیمہ انہی کا تھا اور وہ علاج کی نگران تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دست مبارک سے مشکس لے کر داغا، لیکن وہ پھر ورم کر آیا۔ دوبارہ داغا لیکن پھر فائدہ نہ ہوا۔ کئی دن کے بعد، یعنی بنو قریظہ کی ہلاکت کے بعد، زخم کھل گیا اور انہوں نے وفات پائی۔ نصرت غیبی اور محاصرہ کا خاتمہ۔ محاصرہ جس قدر طول ہوتا جاتا تھا، محاصرہ کرنے والے ہمت ہارتے جاتے تھے۔ 10,000 آدمیوں کو رسد پہنچانا آسان کام نہ تھا۔ اتفاق یہ کہ باوجود سردی کے موسم کے اس زور کی ہوا چلی کہ طوفان آ گیا۔ خیموں کی تنابیں اکھڑ اکھڑ کر گئی۔ کھانے کے دیگچے چولہے پر الٹ جاتے تھے۔ اس واقعے نے فوجوں سے بڑھ کر کام کر دیا۔ اسی بنا پر قرآن مجید نے اس باد سرسر کے اذکار الہی سے تعبیر کیا ہے: مسلمانوں، خدا کے اس احسان کو یاد کرو کہ جب تم پر فوجیں آ پڑی تو ہم نے ان پر آندھی بھیجی، اور وہ فوجیں بھیجی جو تم کو دکھائی نہ دیتی تھی۔ احزاب۔ نعیم بن مسعود ثقفی ایک غطفانی رئیس تھے۔ قریش اور یہود دونوں ان کو مانتے تھے۔ وہ اسلام لا چکے تھے، لیکن کفار کو ابھی اس کا علم نہ تھا۔ انہوں نے قریش اور یہود سے الگ الگ جا کر اس قسم کی باتیں کی جس سے دونوں میں پھوٹ پڑ گئی۔ موسم کی سختی، محاصرہ کی امتداد آدی کا زور، رسد کی قلت، یہود کی علیحدگی، یہ تمام اسباب ایسے جمع ہو گئے تھے کہ قریش کے پائے ثبات اب نہیں ٹھہر سکتے تھے۔ ابو سفیان نے فوج سے کہا: رسد ختم ہو چکی، موسم کا یہ حال ہے۔ یہود نے ساتھ چھوڑ دیا، اب محاصرہ بیکار ہے۔ یہ کہہ کر طبل رحیل بجانے کا حکم دیا۔ غطفان میں اس کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ بنو قریش محاصرہ چھوڑ کر اپنے قلعوں میں چلے گئے، اور مدینہ کا افق 20-22 دن تک غبار آلود رہ کر صاف ہو گیا، اور خدا نے کافروں کو غصے میں بھرا ہوا ہٹا دیا کہ ان کو کچھ ہاتھ نہ آیا اور مسلمانوں کو لڑنے کی نوبت نہ آئی۔ اس معرکہ میں فوج اسلام کا جانی نقصان کم ہوا، لیکن انصار کا سب سے بڑا بازو ٹوٹ گیا، یعنی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو قبیلہ اوس کے سردار تھے، زخمی ہوئے اور پھر جابر نہ ہو سکے۔ ان کے زخم کھانے کا واقعہ مؤثر اور عبرت انگیز ہے۔ غزوہ ذاتریقہ۔ غزوہ خندق کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غطفان کے قبائل کے مقابل کے لیے 400 صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نجد کا رخ کیا۔ اس غزوہ میں صحابہ رضی اللہ عنہ کے پاؤں ایسے زخمی ہو گئے تھے کہ چیتڑے لپیٹ کر چلتے تھے، اسی لیے اس غزوہ کا نام غزوہ ذاتریقہ ہے۔ اس غزوہ کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ 2 صحابی عباد بن بشر رضی اللہ عنہ اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ ایک جگہ پہرے پر مقرر تھے۔ حضرت عباد رضی اللہ عنہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اور حضرت عمار سوئے ہوئے تھے۔ ایک دشمن نے حضرت عباد رضی اللہ عنہ کو ایک تیر مارا
انہوں نے تیر نکال کر پھینک دیا اور نماز برابر پڑھتے رہے یہاں تک کہ ان کے 3 تیر لگے، لیکن وہ نماز میں مشغول رہے۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے ساتھیوں کو جگایا۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ، تم نے ہمیں جگا کیوں نہ دیا؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک سورت پڑھ رہا تھا، میرا جی نہ چاہا کہ اس کو ناتمام چھوڑوں۔ تو ناظرین مجھے دیجیے اجازت، ملتے ایک دوسرے ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔